دیدم ایپیسوڈ 10 عرفان صاحب نے 4 دن کا کہہ کر پورا ہفتہ لگایا تھا۔ جب وہ 1 ہفتے بعد آئے تو نہا دھونے کے بعد جیسے ہی باہر نکلے ٹھٹک گئے۔ عفت بیگم جلے پیر کی بلی کی طرح کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ بے چینی سے ناخن بھی چبا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ جلدی جلدی بتائیں تاکہ آپ کا اضطراب کم ہو جائے، وہ خوشگوار لہجے میں کہتے ہوئے سنگار میز کی طرف بڑھ گئے اور برش اٹھا لیا۔ عفت بیگم ناک چڑھاتی ہوئی ان کے پاس آئیں۔ آپ کی بیٹی نے دماغ خراب کر رکھا ہے، میرا اڑی ہوئی ہے ابھی تک اپنے مطالبے پر کہ شاہجہاں سے طلاق چاہیے، شاہجہاں سے طلاق چاہیے۔ تو تم نے سمجھایا نہیں؟ وہ بالوں میں برش چلا رہے تھے۔ کتنی بار سمجھاؤں، میں تھک گئی ہوں، اب آپ سمجھائیں اسے، وہ بیزاری سے بولیں۔ شاہجہاں کیا کہتا ہے؟ انہوں نے برش رکھا اور ان کی طرف پلٹے۔ وہ تو کچھ بھی نہیں کہتا، مگر کہتے کہتے وہ رکیں۔ اب چہرے پر ایک گھبراہٹ بھرا تاثر تھا۔ عرفان صاحب نے بھویں یکجا کی۔ مگر اب وہ بولے گا تو؟ عرفان صاحب، اب وہ آپ کی بہن کی بیٹی جو آ گئی ہے، اب وہ بولے گا، آپ دیکھ لیجیے گا۔ لیکن تم نے تو کہا تھا کہ وہ باپ کی رہائی کے لیے پیسے کمانے آئی ہے، انہوں نے یاد لیا۔ ہاں، میں اس وجہ پر امید باندھ سکتی تھی، لیکن عرفان صاحب، آپ کی بیٹی اور داماد کا جو تعلق ہے وہ اتنا بے بنیاد اور ڈھیلا ہے کہ وہ لڑکی جو باپ کی رہائی کے لیے آئی ہے شاہجہاں صاحب کو امید دے سکتی ہے کہ اب وہ بولے؟ انہوں نے خوفزدہ لہجے میں کہا کہ عرفان صاحب کی تیوڑی چڑھی۔ یہ سب وہ اس کمینے حامد کے لیے کر رہی ہے۔ یہ لڑکا، میں بتا رہا ہوں عفت بیگم، یہ بہت بڑا زخمی ہوگا مجھ سے کسی دن۔ انہوں نے جا رہی تھی انداز میں مٹھی بھیجی۔ میں تو کہتی ہوں آپ زخمی کر ہی دیں اسے، اگر اسے آپ نے ہاتھ بھی لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہمنا کھرکھرا کر کہتے کھٹاک سے دروازہ کھول کر اندر آئی۔ یقیناً وہ باہر کھڑی یہی سن رہی تھی۔ دونوں نے دل سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ بس کریں پاپا، ابھی تک وہ ناپختہ رشتہ نبھا رہی ہوں، مگر اور نہیں، اب مجھے آزادی چاہیے۔ میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ عفت بیگم نے درستی سے اس کا بازو پکڑا۔ شوہر کے ہوتے ہوئے دوسروں کے ساتھ رنگ لیلیاں مناتی ہو؟ ہم ادھر تمہارا رشتہ بچا رہے ہیں اور ادھر تم اس نامحرم کمینے آدمی کے لیے باپ کے سامنے چلا رہی ہو۔ میرا منہ مت کھولے ماما، ورنہ وہ سب سامنے آ جائے گا جو اب تک نہیں آیا۔ ہومنا نے خبرداریہ انداز میں ماں کو دیکھا۔ عفت بیگم کی ساری خفت ہوا ہوگی۔ شاہجہاں کمرے میں جانے اسے بہکانے کی ساری چال عفت اور طاہرہ بیگم نے کی تھی۔ گھر والے سب اس معاملے سے بے خبر تھے۔ ہومنا کی زندگی کی بربادی کی ذمہ دار وہ خود تھی۔ انہوں نے گرفت ڈھیلی کی اور اسے ہلکا سا دھکا دیا۔ جاؤ اپنے کمرے میں دفع ہو جاؤ۔ جا رہی ہوں، لیکن اگر حامد کو کچھ ہوا تو اس گھر کو تہس نہس کر دوں گی، جانتے نہیں ابھی آپ لوگ مجھے۔ وہ لہو دیتی آنکھوں سے خبردار کرتی پیر مارتی ہوئی نکل گئی۔ عرفان صاحب پانتی پر بے بس انداز میں گر گئے۔ کمرے میں آ کر ہومنا نے فوراً شاہجہاں کو فون ملایا، لیکن کال ڈسکنیکٹ ہو جاتی۔ کئی کالز کرنے کے بعد وہ سخت جھنجھلاتے ہوئے زید کے کمرے میں آئی۔ وہ شہزادے کا کاسٹیوم پہنے آئینے کے سامنے اپنے پلے کی ریہرسل کر رہا تھا۔ ہومنا جا کے اس کی پشت پر کھڑی ہوئی۔ کال یور ڈیڈ، ہی از ناٹ آنسرنگ می، وہ چلائی۔ ڈیڈ از ان کنٹری، ہی از ان لنڈن، کال ہم آن واٹس ایپ، وہ بھی اسی انداز میں تیز سے بولا۔ ہومنا نے کچھ دیر اسے خشمگین نظروں سے دیکھا، پھر فون لیے باہر آ گئی۔ کمرے تک واپس جاتے جاتے وہ شاہجہاں کو فون ملا چکی تھی، جو کچھ گھنٹیوں کے بعد اٹھا لیا گیا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے ابھی اسی وقت، میں ایئرپورٹ جا رہا ہوں، بعد میں بات کریں گے، اس نے بھی خشک لہجے میں کہتے ہوئے کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ وہ دان چباتے ہوئے کلس کر رہ گئی۔ وہ واپس آ رہا تھا، اس کے ہفتے بھر کی مصروفیت ختم ہو چکی تھی۔ اس نے ڈرائیور کو فون کیا تھا ایئرپورٹ آنے کے لیے۔ وہ حسب عادت بیگ پکڑے یہاں وہاں دیکھ رہا تھا، اور اسی لمحے سامنے سے ایک رو پہلے رنگ کی پرتعیش گاڑی رینگتی ہوئی آئی۔ وہ اس کی گاڑی نہیں تھی، وہ ہومنا کی تھی، جسے دیکھ کر وہ کچھ چونکا، مگر اگلے ہی پل وہ رو پہلی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا اور عرفان صاحب باہر نکلے، جن کو دیکھ کے شاہجہاں کی چونک غائب ہو گئی۔ خوش آمدید عرفان صاحب، اسی باروب انداز میں کہتے ہوئے آگے آئے اور اس کے گلے لگے۔ جب تک وہ پیچھے ہٹتا ان کا ڈرائیور باہر نکلا اور شاہجہاں کا سامان لینے لگا۔ شکریہ، آپ کیوں لینے آئے؟ میرا ڈرائیور آیا ہوگا، وہ تکلف سے بولتے ہوئے پیچھے ہوا۔ ڈرائیور نے سامان کار کی ڈکی میں رکھ دیا۔ مجھے کچھ بات کرنی تھی تم سے، عرفان صاحب نے تشویش لہجے میں کہا۔ اگر تم میری گاڑی میں چلو تو بس کچھ آگے تک، اس کے بعد حویلی چلے جانا۔ ایسی بھی کیا بات ہے چچا جان؟ وہ پریشان ہو گیا۔ کچھ خاص نہیں، بس کچھ گزارش کرنی ہے، آؤ بیٹھو۔ انہوں نے خود گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ مگر میرا ڈرائیور؟ ارے بھائی، میں نے اسے واپس بھجوایا ہے، تم دوبارہ بلا لینا، اب آؤ۔ وہ خاموشی مگر قدرے تعجب سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ ایک شیشے کی سمت تھا اور عرفان دوسرے، درمیان میں ایک شعوری فاصلہ تھا۔ گاڑی چل پڑی تو کچھ دیر خاموشی رہی۔ عرفان صاحب شاید الفاظ تول رہے تھے۔ شاہجہاں نے شیشہ چرایا کہ آواز ختم ہو جائے، پھر ان کی سمت مڑا۔ کہیے چچا جان، کیا بات کرنی تھی؟ وہ توجہ سے انہیں دیکھنے لگا۔ عرفان صاحب نے گہری سانس لی۔
شاہجہاں بیٹے جو بات میں کرنے جا رہا ہوں اسے ایک باپ کی حیثیت سے سمجھنے کی کوشش کر۔ انہوں نے التجائیہ انداز میں تحمید باندھی جس پر شاہجہاں نے محض سر ہلا کر یقین دلایا۔ دیکھو بیٹا، ماضی میں جو کچھ ہوا میں اسے بھولنے کو تیار ہوں۔ میں کیا تمہاری چچی ہوں نہ تمہارے بڑے، سب تمہارا گناہ معاف کرنے کو تیار ہیں۔ وہ ایک حادثہ تھا، ایک گھٹیا وقت تھا جس کا نشانہ میری بیٹی بنی۔ جو کچھ بھی ہوا وہ سب ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم نے اس پر لعنت بھیجی اور گھر کا معاملہ گھر رکھا۔ ہمنا جو بھی ہے تمہاری بیوی ہے اور تمہارے بچے کی ماں ہے۔ میں جانتا ہوں وہ خود سر ہے، ضدی ہے، جذبات میں غلط فیصلے کر جاتی ہے، لیکن تم تو سمجھدار ہو، بڑے ہو اس سے، تم اس جیسی کم عقلی تو نہیں کرو گے، مجھے یقین ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ میں ڈر رہا ہوں؟ وہ لڑکی اڑ گئی ہے اپنا گھر برباد کرنے پر، وہ بالکل نہیں سن رہی ہماری۔ بیٹا، انہوں نے اس کا بازو دبایا، تم اسے لینے آ جاؤ، اسے منا لو۔ میاں بیوی کی ناراضگیوں کو اتنی دیر اختیار نہیں کرنی چاہیے، تم بس آ جاؤ، بلکہ ابھی میرے ساتھ چلو، تم اسے مناؤ، اپنی محبت کا یقین دلاؤ، وہ مان جائے گی۔ ضدی سے ضدی ہے، لیکن محبت کے آگے پگھل بھی جایا کرتی ہے، مجھے یقین ہے تم اسے مناؤ گے تو پگھلی ہوئی موم کی طرح تمہارے پاس آ جائے گی۔ شاہجہاں نے آہستہ سے اپنا بازو چڑھایا۔ میں اسے کبھی لینے نہیں آؤں گا چچا، وہ اپنی مرضی سے گئی ہے، میں نے نہیں نکالا۔ کیا تم اس کی ضد سے واقف نہیں ہو؟ وہ کبھی نہیں آئے گی تو نہ آئے، آپ کے پاس ہی رہے۔ اس نے لاپرواہی سے سر جھٹکا۔ عرفان صاحب کو بے اختیار اچھو لگا۔ کیا عفت بیگم کی بات سچ ثابت ہونے والی تھی؟ کیا واقعی شاہجہاں بولنے والا تھا؟ کیا اس کا برسوں پہلے کیا وعدہ سچ ہونے جا رہا تھا اور اس کی بیٹی برباد؟ شاہجہاں شیشے کے پار دیکھ رہا تھا، انداز بہت چڑچڑا تھا۔ عرفان صاحب کے تاثرات بے بسی سکینہ توزی میں بدلے۔ تم جانتے ہو شاہجہاں، میں وہ باپ ہوں جس کی بیٹی کا ریپ کیا ہے تم نے۔ شاہجہاں نے بھونچکا کے دیکھا۔ ریپ؟ ہاں ریپ، اس رات جس حالت میں وہ تمہارے کمرے میں پائی گئی۔ کہتے کہتے ان کا گلا روند گیا، آنکھیں انتقامانہ خلج سے سرخ ہوگی۔ خیر جانے دیتے ہیں، کیا یہ بہتر نہیں بھتیجے کہ تم زید کا خیال کر لو؟ بچہ کس طرح در بدر ہو رہا ہے، آپ کی بیٹی کر رہی ہے، میں نہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ کون کر رہا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کون ہو رہا ہے۔ یہ ایسی نصیحت آپ اپنی بیٹی کو بھی کرتے ہیں؟ اس نے طنز سے پوچھا۔ وہ کبھی نہیں ہو سکتی۔ عرفان صاحب کی رگیں تن کی۔ جی، وہ ٹھٹکا۔ گزارا تمہاری کبھی نہیں ہو سکتی۔ شاہجہاں کا دل بے اختیار حلق کو آ گیا، سارا خون نچڑ گیا۔ وہ تم سے 15 سال چھوٹی ہے، تمہارے لیے بالکل بہن جیسی ہے وہ۔ تم ایک عمر کو پہنچ چکے ہو، 37 سال کافی ہوتے ہیں کہ مرد کو پختہ کرنے کے لیے۔ تمہارا بیٹا اس کے چھوٹے بھائیوں جیسا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ تم اتنی کم عمر اور نوخیز لڑکی سے شادی کا سوچو؟ کیا تمہارے اندر ذرا شرم حیا نہیں ہے؟ ڈرائیور بے اختیار ہنس پڑا۔ شاہجہاں نے سخت نظروں سے ڈرائیور کو دیکھا، لیکن وہ ڈٹائی سے اسے بیک ویو مررز میں دیکھ رہا تھا۔ عرفان صاحب نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے بال چھوئے۔ بالوں میں سفیدی آ گئی ہے، بوڑھی گھوڑی کو اس عمر میں لال لگام لگانے سے گریز کرنا چاہیے بھتیجے، وہ حسد بڑے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ شاہجہاں کا دل زور سے دھڑک رہا تھا اور غصے کا الاؤ پورے جسم میں پنور کی طرح گھوم رہا تھا۔ وہ لڑکی ابھی انجان ہے، اگر تمہاری سچائی سے واقف ہوئی تو وہ… میں اس سے شادی نہیں کر رہا چچا، دفتن اس نے کہا۔ کیا کہا؟ عرفان صاحب ٹھٹکے۔ میں گزارا سے شادی کبھی نہیں کروں گا۔ عرفان صاحب نے چمچا گیر ڈرائیور کو دیکھا، دونوں کی نظروں میں بے اعتباری تھی۔ شاہجہاں نے سر اٹھایا، اب اس کی نگاہیں شیشے کے پار پیچھے کو دوڑتی درختوں پر تھی۔ میں نے اس سے خیانت کی ہے۔ دو محبت کرنے والوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کچھ بھی کرنا چاہیے، لیکن خیانت نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کسی ایک سے ہو جائے تو اسے خود بخود دوسرے سے دستبردار ہو جانا چاہیے۔ چیٹنگ از ناٹ الاؤ ان لو، ناٹ ایٹ آل، وہ کرب سے کہنے لگا۔ اور وہ لڑکی، اس کا کیا خیال ہے؟ عرفان صاحب نے ٹٹولا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے چچا؟ وہ زخمی سے ہنسا۔ جب اسے معلوم ہوگا، اس کا دل ٹوٹے گا، وہ لعنت ملامت کرے گی، بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ کورین لڑکی ہے، غیر جذباتی تہذیب سے تعلق رکھتی ہے اور بریک اپ کے مفاہیم سے بھی واقف ہے، وہ موو آن کر لے گی۔ عرفان صاحب کے چہرے پر ایک تسلی بھرا تاثر آیا، بے چین سے جسم میں سکون اتر گیا۔ گاڑی روک دو ڈرائیور، مجھے اترنا ہے، اس نے بوجھل لہجے میں کہا۔ وہ یکدم بہت تھک گیا تھا۔ ڈرائیور نے سڑک کنارے گاڑی لگا دی۔ شاہجہاں نے سیٹ پر پڑا کوٹ اٹھایا اور دروازہ کھول دیا، لیکن ایک پیر باہر رکھنے کے بعد اس نے پلٹ کر عرفان صاحب کو دیکھا۔ رہی بات ہمنا کی، تو میں اسے لینے کبھی نہیں آؤں گا۔ وہ خود آنا چاہتی ہے تو آ سکتی ہے، اور زید تو اس کی رسی میں نے مضبوطی سے تھامی ہے، وہ میرے اور ہمنا کے درمیان جھولے گا ضرور، لیکن کبھی گرے گا نہیں، جتاتے انداز میں کہتے ہوئے وہ باہر نکلا، ڈکی کھولی، بیگ کھینچا۔ گاڑی کچھ ہی پل میں فراٹے بھرتی ہوئی نکل گئی۔ وہ تھا خالی سڑک تھی اور اس پر تیزی سے رینگتی ہوئی گاڑیاں۔ جانے کتنی دیر تک وہ سڑک کنارے بیگ گھسیٹتے ہوئے بازو پر کوٹ لٹکائے چلتا رہا۔ کون سی سڑک تھی، کیسا راستہ تھا، کچھ معلوم نہیں تھا، بالکل اس کی زندگی کی طرح۔ وہ ایک ایسے مسافر جیسا تھا جو کسی انجان اسٹیشن پر اتر گیا ہو، یا ایک ایسے اندھے انسان کی طرح تھا جس کی بینائی یکدم لوٹ آئی ہو۔ لوڑ لوڑ چلتے، ماضی میں الٹے قدم بھاگتے، وہ جب تھک ہار گیا تب ڈرائیور کو فون کر کے بلایا اور گھر آ گیا۔ اس شام وقت
اس وقت شام کے گہرے سائے پھیل چکے تھے۔ وہ پہنچتے ہی کمرے میں گھس گیا، نہا دھو کر سو گیا۔ 5 گھنٹے بعد جب وہ اٹھا تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ کئی ساعتوں تک وہ کھوکھلی کھوکھلی نظروں سے چھت کو گھورتا رہا۔ عرفان صاحب کی باتیں اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھیں۔ اس رات کے المیہ کا سارا بھگتان اس کے سر آیا تھا۔ یہ ہوس پرست اور گھر کی عورتوں پر نظر رکھنے والا قرار دیا گیا تھا۔ ہمنا کی ذات میں ہمدردی، محبت اور خود ترسی سمیٹی تھی۔ ملامت، لعنت اور تشنے اس کا نصیب بنے تھے۔ ٹوٹتے اعصاب کے ساتھ وہ اٹھا اور غسل خانے تک گیا۔ منہ ہاتھ دھونے کے بعد اس نے اپنا بیگ کھولا۔ زپ کھولتے ہی جو پہلی چیز نظر میں اس کے شعور کا حصہ بنی تھی وہ ایک باکس تھا جس میں وہ گزارہ کے لیے تحفے لایا تھا۔ اس نے وہ باکس اٹھایا اور جانے کیا خیال آیا کہ وہ بے اختیار اس کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ دروازے کے سامنے رک کے اس نے ایک گہرا سانس لیا اور انگلی کے جوڑ سے دستک دی۔ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا، البتہ مہم سی آواز آ رہی تھی جیسے دور کہیں کوئی جھرنا گر رہا ہو۔ اس نے دوبارہ دستک دی، جواب ندارد تھا۔ تیسری بار دستک دینے پر دروازہ نہیں کھلا تو وہ نوک گھماتے ہوئے خود ہی اندر آ گیا۔ احتیاطاً دروازہ کھلا رکھا۔ کمرہ خالی تھا۔ بیڈ نفاست سے بنا ہوا تھا، البتہ صوفے پر ایک سفید رنگ کی شال پڑی تھی جس کے اوپر ایک بیگ تھا۔ اس نے پلٹ کر غسل خانے کی سمت دیکھا جو بند تھا اور جس کے اندر سے ہی جھرنے جیسی آواز آ رہی تھی۔ یقیناً گزارہ نہا رہی تھی۔ شور کو اگنور کر دے۔ وہ باکس لیے بیڈ کی پانتی پر ایک طرف بیٹھ کے انتظار کرنے لگا۔ اس وقت وہی تھی جو اس کا ذہنی اضطراب ختم کر سکتی تھی، اس کے لہو میں پنپتے بنور کو روک سکتی تھی۔ 10 منٹ گزرے تھے۔ وہ اضطراب سے گھٹنا جلا رہا تھا، تب پانی گرنے کی آواز تھمی۔ پھر 10 منٹ مزید گزرے۔ اس کی نگاہ اس سمت دیکھ رہی تھی جب گلاس ڈور کھسکا اور وہ باہر آئی۔ سفید شرٹ کے نیچے گلابی رنگ کا ٹراؤزر پہنے، بالوں کو تولیے میں باندھتی وہ ہلکا ہلکا گنگنا رہی تھی۔ جوں ہی نگاہ شاہجہاں پر پڑی، وہ جیسے خواب سے جاگی شاہجہاں استقبالیہ کھڑا ہوا۔ شاہ برق سی تیزی سے وہ اس کی طرف لپکی۔ بوکھلاہٹ اور بے خودی اس سے قدر تھی کہ اس کے بالوں سے تولیہ کھل کر گر گیا۔ اس سے قدم بھر دور وہ ٹھہر گئی۔ آپ نے جمعے کو آنا تھا اور آج منگل ہے، اتنا لیٹ کیوں؟ شاہجہاں مسکرایا، کام بڑھ گیا تھا۔ یہ وعدہ خلافی ہے، کم از کم آپ کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے تھا شاہ۔ وہ خفگی سے بولی۔ شاہجہاں کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ آئی ایم سوری یونشی۔ اب سوری کیوں کہہ رہی ہیں؟ آپ نے مجھے سرپرائز بھی تو دیا ہے، وہ خفت سے کہنے لگی۔ شاہجہاں کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ جب اسے دیکھتا ایسا لگتا جیسے وہ 7 سال کی گزارا ہے۔ اگر اس نے قد نہ نکالا ہوتا تو وہ کبھی اس کی عمر کا اعتبار نہ کرتا۔ کبھی کبھی ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا کوئی اپنا بڑا ہو جائے۔ کچھ لوگ بچپن میں ہی زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ یہ میرے لیے ہیں۔ وہ بیڈ پر پڑے باکس کی طرف متوجہ ہوئی اور اسے اٹھا کر کھولنے لگی۔ نم بالوں سے پانی قطرہ قطرہ گرتا رہا، اس کی شرٹ میں جذب ہو رہا تھا۔ شاہجہاں خیالوں سے نکلا اور اس کی طرف پلٹا۔ یہ بیگ میرے لیے ہے؟ وہ بے یقینی سے پوچھنے لگی۔ ہاں، اور یہ گھڑی بھی؟ اس نے پیچ رنگ کی ڈائل اور سنہرے سٹریپ والی گھڑی لہرائی جو چل نہیں رہی تھی مگر کمرے کی روشنیوں کے باعث بہت چمک رہی تھی۔ ہاں، سب تمہارا ہے۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ یہ بہت خوبصورت ہے شاہ، آپ کو یاد تھا، پیچ کلر میرا فیوریٹ ہے۔ آپ میرے بارے میں کچھ نہیں بھول سکتے۔ وہ جذباتی ہوئی تھی۔ لاؤ میں پہناؤں؟ اس نے پیشکش کی۔ گزارہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی اور اپنی کلائی آگے کرتی شاہجہاں گھڑی باندھنے لگا۔ اس گھڑی میں ایک خاص بات ہے، یہ نبض کی حرکت پر چلتی ہے۔ جیسے جیسے نبض چلے گی اس کی سوئیاں چلیں گی۔ اس کی سٹریپ میں سینسر لگے ہیں جو بتاتے ہیں کہ گھڑی کلائی کے گرد لپٹی ہوئی ہے۔ گزارہ نے جھک کر ڈائل دیکھا، سوئیاں حرکت میں آ گئی تھیں۔ یہ نبض کی رفتار سے چلتی ہیں۔ اور اگر نبض رک جائے تو؟ اس نے ایک جھجک پوچھا۔ تو گھڑی بھی رک جائے گی؟ یعنی یہ گھڑی وقت دکھانے کے لیے نہیں، وقت کو تھامنے کے لیے ہے، کہہ سکتے ہیں۔ عجیب بات ہے شاہ، وہ گھڑی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ نے مجھے ایسا تحفہ دیا ہے، کیوں؟ پسند نہیں ہے؟ پسند؟ آپ کا دیا ہوا ہر تحفہ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، وہ مان بڑے لہجے میں بولی۔ شاہجہاں کو اس کی آنکھوں میں اٹوٹ اپنائیت نظر آئی جس میں ایک مان، ایک بھروسہ اور آگ کا دریا پار کرنے کی صلاحیت تھی۔ وہ نرمی سے مسکرا دیا۔ اسے نہیں کھولو گی؟ اس نے آخری باکس کی طرف اشارہ کیا۔ اوہ، یہ بھی ہے، میں تو بھول ہی گئی تھی۔ اس نے ایک طرف رکھے اس باکس کو اٹھا لیا، ڈھکن ہٹا کر دیکھا تو اندر سے شیشے سے بنا سرخ رنگ کا ایک دل نکلا، ایسا دل جس کے عین درمیان بڑا سا کریک تھا۔ وہ ایک شو پیس تھا۔ اب یہ کیا ہے؟ وہ پریشان ہوگی۔ یہ دل ہے مس یونگ۔ وہ معصومیت سے بولا۔ وہ تو نظر آ رہا ہے، لیکن یہ کیسا دل ہے جو 2 ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے؟ اس نے الٹ پلٹ کر اس کو حیرت سے دیکھا۔ یہ جڑ بھی سکتا ہے؟ شاہجہاں نے احتیاط سے اس کے ہاتھ سے پیس لیا اور اندرونی طرف کچھ سلائیڈ کر دیا۔ دل کھسک کر قریب ہو گیا اور کریک ختم ہو گیا، لیکن ایک آڑی ترچھی درز تاحال موجود تھی۔ یہ ریئل ہارٹ بریک کی نشانی ہے یونگشی۔ جب دل ٹوٹتے ہیں تو
گزرتا ہوا وقت انہیں جوڑ دیتا ہے، لیکن دل کے جڑنے کے باوجود یہ کریک ہمیشہ رہتا ہے جو بتاتا ہے کہ دل کبھی ٹوٹا تھا۔ جانتی ہو یونشی، دل جب ٹوٹ جاتے ہیں تو ہیل ہو جاتے ہیں لیکن کبھی ریکور نہیں ہوتے۔ وہ گردن اٹھائے اسے دیکھتا، عجیب ندامت عجیب لہجے میں کہہ رہا تھا، تھکا ہوا غم زدہ لہجہ۔ زارا نے دل کو اٹھا کر آنکھوں کے سامنے کیا، آپ سارے سمبولک گفٹس لائے ہیں مگر پھر بھی بہت اچھے ہیں۔ بہت شکریہ شاہ، مجھے بہت پسند ہے، مجھے کم ہی کوئی تحفہ دیتا ہے۔ شکریہ، مجھے اسپیشل محسوس کرانے کے لیے، وہ ممنونیت سے کہتے سارے تحفے اٹھا کر ڈریسنگ میں لے گئی۔ جب واپس آئی تو تولیہ اٹھانے کا خیال آیا لیکن اب تک بال خشک ہو چکے تھے۔ اس نے تولیہ ایک طرف صوفے پر ڈال دیا اور وہاں پڑی اپنی شال اٹھائی۔ کیسا رہا آپ کا ٹرپ؟ وہ اس کے پاس آئی اور آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی، شال خود کے گرد لپٹائی۔ شاہ جہاں اس کی سمت مڑا، ایک ٹانگ نیچے تھی، ایک فولڈ کر کے بیڈ پر پڑی تھی۔ وہ اسے بزنس ٹرپ کے بارے میں بتانے لگا۔ وہ چپ چاپ اسے سنتی رہی، اس کے بولتے وقت اس کی پلکوں کی جنبش، اس کے ہونٹوں کی حرکت، اس کے تاثرات کی زیر و بم نوٹ کرتی رہی۔ اس کے نرخے کے چڑھنے اترنے کے اس حسین نظارے کو مبہوت ہو کر دیکھ رہی تھی۔ کتنی دیر گزری، معلوم نہ ہو سکا۔ وہ اپنی جمائیوں انگڑائیوں اور تھکے اعصاب کو مشکل نیند میں جانے سے روک رہی تھی، جبکہ سبب بے اختیار اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ جس کے سبب بے اختیار اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ شاہجہاں اتنا باتونی نہیں تھا، وہ خاموش طبیعت کا مالک تھا، لیکن آج عرفان صاحب نے جو کہا تو اس غبار کو یوں ہی نکالنا چاہتا تھا، بول کے دل ہلکا کرنا چاہتا تھا۔ وہ نیند پوری کر چکا تھا، جبکہ گزارا سارے دن کی تھکی ہوئی تھی۔ 2 گھنٹے تک وہ اس کی ہمتن گوشی، پھر اس کے پپوٹے بھاری ہو گئے اور سر خود بخود جھولنے لگا۔ جھولتے جھولتے وہ بے اختیار شاہجہاں کی سمت لڑک گئی۔ شاہجہاں نے اسے تھام لیا، آہستہ سے بستر پر ڈال دیا۔ کمفرٹر اسے اوڑھنے کے بعد اس نے سائیڈ لیمپ بند کیا اور کمرے میں مین بتی بجھانے کے بعد باہر آ گیا۔ اب وہ کم بے چین اور کم کرم میں تھا۔ زید اس وقت کمرے میں کھڑے ملازم کو تندی سے سامان پکڑا رہا تھا، کچھ جو کور بیگز میں ٹنگے ہوئے تھے، تلوار، تاج، بوٹس، چوگا نما شال جو ایک بڑے سے باکس میں تھی۔ اس کی سکرپٹ جو ملازم کو دینے کے بجائے اس نے ہاتھ میں پکڑ لی، اور ایک باسکٹ جس میں کھانے کا سامان تھا۔ آج اس کا اسکول میں اسٹیج پلے تھا جس میں وہ شہزادے کا کردار ادا کر رہا تھا۔ شاہجہاں اسے لینے کے لیے آیا تھا۔ گاڑی گھر کے باہر انتظار کر رہی تھی۔ وہ جھٹ پٹ اپنا سامان ملازم کی باہوں میں پھینک کر ایک طائرانہ وار نظر کمرے میں دوڑانے کے بعد باہر نکل آیا۔ جلدی چلیے رشید کاکا، بابا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ ہڑبڑاہٹ میں سیڑھیوں کی طرف لپکا۔ جب ہی نیچے سے اپنی ماں کو اوپر آتا دیکھا، وہ فون میں مگن تھی، چہرے پر مشکوک سی مسکراہٹ تھی۔ اس لمحے رشید اس کے پہلو سے نکل کر نیچے گیا۔ وہ ٹھٹک کر رکی۔ اس نے پلٹ کر رشید کو راہداری میں آگے جاتے دیکھا، پھر واپس مڑ کر زید کو، جو برا سا منہ بنائے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ اٹس سیٹرڈے موم۔ وہ اتنا ہی بولا اور سیڑھیاں پھلانگ گیا۔ سیٹرڈے، سیٹرڈے، یہ لفظ اس کے ذہن میں گونجا۔ شعور نے جذب کیا تو وہ چونکی اور اگلے ہی پل وہ برنگزیدگی سے اس کے پیچھے آئی۔ زید رکو، بات سنو۔ وہ تیزی سے بھاگتی پورچ میں گئی، جب تک کہ وہ مین گیٹ سے نکل رہا تھا پھرتی سے اس کے تعاقب میں لپکی، گیٹ کو دھکیلتی۔ جب وہ حواس بھاگتا سی باہر آئی تو ہانپ کے رک گئی۔ شاہجہاں ڈرائیونگ ڈور کے پاس کھڑا، نیوی بلو شرٹ اور گرے کریم رنگ کی پینٹ پہنے ہوئے، شرٹ کی آستینیں فولڈ کی ہے۔ وہ گوگلز لگائے زید کے بال سلاتا کہہ رہا تھا، اس وقت وہ اتنا ہینڈسم لگ رہا۔ بے ساختہ ہمنا کی دھڑکن تھم گئی۔ چلیں، اس نے زید سے کہا۔ ملازم بیک سیٹ میں سامان رکھ کے اندر جا چکا تھا۔ چلیں بابا۔ وہ مسکرایا اور باپ کے پہلو سے نکل گیا۔ اسی لمحے شاہجہاں کی نظر ہمنا پہ پڑی۔ وہ سیاہ پینٹ اور سیاہ ہی شرٹ میں لپٹی ہوئی تھی، گردن میں مفلر نما سٹولر تھا اور بال پونی میں قید تھے۔ وہ بدمزگی سے مڑا اور گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا۔ شاہ، میری بات سنو۔ یکایک وہ آ گئی اور اس کا دروازہ روک کے کھڑی ہو گئی۔ وہ جھنجھلا کے اس کی طرف مڑا۔ کتنی بار کہوں میں تم سے مس عرفان کے میرا پورا نام لے کر بلایا کرو، تم بھی تو ہمنا کہہ سکتے ہو۔ وہ دو بدو بولی، کیا تم یہی بکواس کرنے آئی ہو؟ شاہجہاں نے غصہ روکا، نہیں، مجھے کچھ بات کرنی تھی۔ وہ سنجیدہ ہو گئی۔ اندر بیٹھا زید گردن نیچے کر کے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ شاہجہاں نے گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ پلے شروع ہونے میں وقت کم تھا۔ جو کہنا جلدی کہو۔ وقت نہیں میرے پاس۔ وقت نکالو پھر، مجھے 2 ٹوک بات کرنی ہے، کہیں اکیلے میں بیٹھ کے، صرف میں اور تم۔ شاہجہاں کچھ لمحے سے دیکھتا رہا۔ وہ بدستور دروازے پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ ٹھیک ہے، آرٹریو اینڈ گرل میں ملو مجھے شام 5 بجے۔ اس نے ایک کیفے کا نام لیا اور اس کا ہاتھ سختی سے دروازے سے ہٹایا، پھر گاڑی میں بیٹھ گیا اور کھٹاک سے دروازہ بند کر دیا۔ اگلے ہی پل گاڑی فراٹے بھر کر وہاں سے نکلی۔ شی از ناٹ انٹو می ڈیڈ، شی از ٹو سیلفش۔ کچھ دیر آگے جا کر انہیں زید کی روٹھی ہوئی آواز آئی۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے منہ پھلائے شیشے سے باہر دیکھ رہا تھا۔ شاہجہاں نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر مسکرا کر اس کا گال چھوا۔ ڈونٹ وری، شی ول بی آل رائٹ۔ نو شی وونٹ، شی نو دیٹ اٹس مائی بگ ڈے ٹوڈے، یٹ شی ڈزنٹ پے اینی ہیڈ ٹو می۔
My all friends would have their parents with them, and look at me, how pitiful I am. I have both parents, yet I am an orphan. शाहजहां का पैर ब्रेक पर पड़ा, अगले ही पल गाड़ी रुक गई। क्या कहा तुमने? इसने बेयकीनी से जैद को देखा। यही कि मैं यतीम हूँ बाबा, वो इसी लय में रूठ के बोला। शाहजहां को अगला सांस नहीं आया। आप दोनों मेरी केयर नहीं करते, आपने मम्मा के पास फेंक दिया है मुझे, और मम्मा कहती हैं बाप की पैदावार हो। क्या मतलब इसका? और रोने लगा। जैद शाहजहां का लहजा करब से टूट गया। आज वहाँ कितने लोग होंगे डैड? सबके पेरेंट्स होंगे वहाँ, एक मैं अकेला हूँगा। वो ज़ोर ज़ोर से हिचकियाँ ले रहा था। मेरा कोई नहीं होगा, मैं प्रिंस बना हूँ, प्रिंस। शाहजहां सांस रोके से देख रहा था। गाड़ी घुटन ज़दा हो रही थी। फिर इसने शीशा खोल दिया। मैंने ज़ैद की रस्सी को मजबूती से पकड़ा हुआ है। वो मेरे और हुमना के बीच झूलेगा ज़रूर, मगर कभी गिरेगा नहीं। इसे अपना दावा याद है। ज़ैद झूल ही तो रहा था, उसकी रस्सी टूट ही तो रही थी। ज़ैद अब रो कर खामोश हो चुका था। काफ़ी देर यूं ही गुजर गई। वो लक्ष्य स्काल्जर बना रहा, सर्द ठंडा मुजस्मा। फिर इसने गाड़ी वापस सड़क पर डाल दी।